اور میں آپ کو زیارت کرا رہا ہوں اس وقت بیر سلمان فارسی رحمۃ اللہ کے باغ کی۔ یہ پورا باغ ہے، ایک نظر دکھا سکے میرا کیمرہ، پورا باغ۔ ہوا یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام میں سے حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ کا نام بڑا عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، جیسے کہ دوسرے صحابہ کرام کا لیا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ پہلے مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کئی زبانوں میں یعنی کہ کئی فرقوں میں عبور حاصل کیا۔ اس میں یہودی ہے، فارس ہے اور دوسرے بہت سارے مذہب تھے، ان مذہبوں کو انہوں نے دیکھا اور پرکھا اور ان مذہبوں میں داخل ہوئے، مگر سب کتابوں سے ان کو یہ ثابت ہوا کہ یہودیوں نے ان میں بڑے استاد نے کہا تھا کہ ایک نبی آئے گا، وہ آخری نبی ہوگا، خاتم النبی ہوگا، اس کی چند نشانیاں ہوں گی۔ ایک تو وہ صدقہ نہیں لیں گے، یعنی صدقہ نہیں لیں گے، دوسرا اس کے مہر نبوت ہوگی کندھے کے اوپر، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ایسی بہت ساری نشانیاں انہوں نے بتائی، تو وہ نشانیوں کے لیے یہ یہاں پر آئے اور آتے رہے، کام کرتے رہے، کرتے کرتے بکتے رہے، کیونکہ یہ ایک غلام تھے۔ یمن میں جب ایک غلاموں کو خریدا گیا تو یہاں کے یہودیوں کا باغ تھا، یہاں کے یہودیوں نے جا کر اس سلمان کو خرید لیا اور خرید کے اس باغ میں لے آئے۔ اس باغ کی انہوں نے بڑی محنت کری، بڑی توجہ دکھی اور آج باغ کو ہرا بھرا کر دیا۔ یہودی اس سے بڑا متاثر ہوتے تھے اور بہت اچھی باتیں کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ پہنچنا ہوا تو ان کو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے جو محمد نام کا ہے اور وہ جو ہے یہاں پر نبوت کا اعلان کر رہا ہے۔ تو انہوں نے وہ دیکھا شاید وہی نبی نہ ہو جو کہ جن میں نے اپنی یہودوں کی کتابوں میں اور فارس کی کتابوں میں پڑھا ہے۔ تو وہ شخص ان باغ کے مالکوں سے کہتا ہے مجھے تھوڑی سی کھجور چاہیے، مجھے کسی کو تحفے میں دینی ہے۔ وہ کھجور لے کر چلے گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ میں صدقہ نہیں لے سکتا، مجھ پر صدقہ نہیں ہے۔ پھر دوسرے دن وہ دوبارہ یہاں سے پھر مانگ کر کھجور لے کر گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نشانی طے ہو گئی کہ آپ نے تحفہ قبول کر لیا۔ جب تحفہ قبول کر لیا تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہنے لگا اور اس کو شوق پیدا ہونے لگا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے جو آخری نبی ہیں۔ کچھ وقت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پیچھے گھومتے تھے کہ آپ نے کرتا انور اٹھا لیا کہ سلمان میری کمر پہ دیکھ لو، تم جو مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو۔ آپ نے مہر نبوت دیکھی اور بوسہ لے لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے مکمل پورے اور اسلام قبول کر لیا۔ جب ان کو پتہ چلا یہودیوں کا کہ بھئی سلمان نے اسلام قبول کر لیا، تو جتنے آپ سے محبت کرتے تھے اس کا نیگیٹو ہو گیا کہ آپ کو تکلیف دینے لگے، آپ کو مارنے لگے اور ایذا دینے لگے، بہت ایذا دی۔ جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ کو بڑی ایذا دی جاتی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پر آ کر ان سے ملے اور ملنے کے بعد آپ سے کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی کو بہت ایذا دی جاتی ہے، تو اس کو خرید لو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہاں پر آئے، ان خریدنے کی بات کی تو انہوں نے منع فرما دیا کہ میں نہیں بیچوں گا۔ ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئیں اور گٹلی لگائیں اور کھجور نے پودے دے دیے تو میں بیچ دوں گا۔ تو اب بات آتی ہے کھجور کی گٹلی لگانے کے بعد جو پودا آتا ہے وہ کافی عرصے کے بعد آتا ہے، تو یہ تو ناممکن والی بات تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے اور یہاں پر گٹلیاں لگائی اور اس میں پھل آ گئے، جو پھل دیکھ کے وہ اپنی زبان پہ مجبور ہو گئے اور اس نے سلمان فارسی رحمۃ اللہ کو آزاد کر دیا۔ یوں حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ عمر میں سب سے زیادہ تھے، مگر تجربے میں بھی کافی باتیں تھیں، جیسے غزوہ خندق ہے۔ غزوہ خندق کے بارے میں پوچھا گیا کہ کوئی صحابی بتا سکتا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں، احتیاطی تدبیر کیا کریں؟ تو حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ ہی نے بتایا تھا کہ آپ یہاں پر خندق کھود لیں تاکہ وہاں کے لوگ وہاں رہیں گے، یہاں کے لوگ یہاں رہیں گے تو جنگ نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ کی پیشکش تھی کہ غزوہ خندق کس طریقے سے کی جائے۔ تو یہ ہے وہ پورا سلمان فارسی رحمۃ اللہ کا باغ، اور اس باغ کا جو اصل کنواں تھا بیر فقیر وہ ہم نے پہلے دکھایا، اور یہ جو ٹیوب ویل لگا ہوا ہے لوگ اس کو بیر فقیر سمجھتے ہیں، واللہ علم بالصواب کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، اسی کنویں سے آ رہا ہے یا یہاں سے آ رہا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ ہے حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ کا باغ۔